سارے حکیم نہیں ہوتے ایسے, بہت سے صحیح حکیم بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی ایسے ہی پھینکوؤں کی چل رہی ہے. ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں. حکیم کے بارے میں, ابے حکیم کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بس کرو, بہت سی چیزیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے, ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوا, حکیم نے کر دیا علاج, میں خود بھگتا ہوا ہوں. یہ تو میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں کہ میں نے بہت ڈاکٹر, میرے اکثر لوگوں کو سنا چکا ہوں میں واقعہ. پیٹ کا مسئلہ تھا ایک دفعہ, گلے کا مسئلہ ہوا, سارے ڈاکٹر حکیم کو ہومیوپیتھک تھک گیا, ایک حکیم صاحب نے 2 دن میں ٹرک پھٹ پھاٹ کر دیا مجھے. تو لیکن یہ بات ہے کیونکہ حکیموں کی سرپرستی نہیں ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے, حکمت کا جو علم ہے نا, اس کی گورنمنٹ اب سرپرستی نہیں کر رہی ہے, تو اس میں فراڈیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہندوستان میں جو صدیوں مسلمان علاج کراتے رہے ہیں, بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں, وہ سارے حکیم ہی کرتے تھے. گورے بھی آئے ہیں حکیموں سے. ابھی حیدرآباد میں ایک حکیم ہے, اب تو شاید اللہ کرے زندہ ہوں, امید ہے, بڑی عمر تھی ان کی. ان کا کیا تھا, ان کے دادا کے پاس ابھی تک ایک گورے کا سرٹیفکیٹ ہے. ان کے دادا کا علاج کیا تھا ایک حکیم نے, ان کے دادا حکیم تھے, انہوں نے علاج کیا تھا ایک انگریز کا. ایک انگریز آفیسر تھا ہندوستان میں, جب ہندوستان میں حکومت تھی ان کی گوروں کی, اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, وہ علاج کرا کے تھک گیا, نہیں ٹھیک ہوا. تو یہ جو حیدرآباد کے حکیم صاحب ہے نا, ان کے دادا کے پاس آیا, وہ ان کے دادا نے علاج کر دیا. وہ بڑا خوش ہوا, تو اس نے ان کے دادا سے بولا مانگو کیا مانگتے ہیں. انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں چاہیے, ایک سرٹیفکیٹ بنا دو مجھے کہ لا علاج بیماری تھی, میں نے ٹھیک کیا ہے, بس اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اور اپنی اسٹیمپ لگا دو اس پہ. وہ ابھی تک ان کے پاس اسٹیمپ چلی آ رہی ہے. تو لوگ مجھ سے فوراً بیان کے بعد ان حکیم صاحب کا نمبر, بھائی وہ دادا کا کام تھا, ان کے دادا نے کیا تھا. تو باقی میں کسی کی پبلسٹی تو نہیں کرتا نا, کوئی کچھ غلط ٹیکا لگا, حکیم تو ٹیکے لگاتے نہیں, کوئی غلط معجون کھلاتی میرے گلے پڑ جاؤ گے. تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوا, ان حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بڑا بزنس چلا وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے. تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب, تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو. باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے, کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی. تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو, جو سپیریئر ہے وہ کون ہے, وہ میڈیکل سائنس ہی ہے. تو ٹھیک ہے, چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں. کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو, بڑا فائدہ ہوتا ہے, جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو, تو ڈاکٹروں کی مت سنو, اس میں صدیوں سے, کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا. جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی وہ ماننے لگے ہیں. پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا, اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ, وہ استو خدوس, وہ مارکیٹ سے خرید لیں, گرم پانی ہو قہوے کی طرح, اس میں 1 چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ. بہت فائدے ہیں اس کے, دماغ بھی بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے, اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کھیل کے باہر نکال دے گی, وہ بہت فائدہ مند ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو, کوئی نقصان نہیں ہے, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو, ڈاکٹر کو کیا پتا, اس کو خدوس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو. تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے حکیموں کی بنا ہے. بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے, ایک جڑی بوٹی ہے, بہت فائدہ مند ہے. ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف. ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اس سب کا چھلکا دیتے تھے, ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو. اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں سب پیا کرو, اور یہ فائدہ, یہ نقصان بھی ہے اس کے, کچھ فائدے بھی ہیں. تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے ماجون فلاسفہ. کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو. ماجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے.